بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غزوات میں غزوہ بدر بہت عظیم غزوہ تھا، کیونکہ اس کے ذریعے دین کی عزت و شوکت روشن ہوئی، اسلام کا نام و نموز تابہ ہوا۔ اس دن کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ اس سے حق و باطل کے درمیان فرق نمایاں ہوا۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس غزوہ کو غزوہ بدر کبریٰ، بدر ایک بستی کا نام ہے۔ اس کا نام اس بنا پر ہے کہ اس کا وسیع دائرہ ہے۔ اس کا پانی اتنا صاف اور شفاف تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 19ویں مہینے میں 12 رمضان مبارک کو غزوہ کے لیے روانہ ہوئے۔ بعض روایتوں میں 8 رمضان کہا جاتا ہے اور بعض میں 17 رمضان کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے پاس 3 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں تھیں، اور ایک ایک اونٹ پر کئی کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سواری کرتے۔ مشرکوں کی تعداد 1000 تھی۔ ان کے 700 گھوڑے اور 700 سے زیادہ اونٹ تھے، جو پورے شان و شوکت اور ساز و سامان اور بڑے غرور اور تکبر میں تھے۔ ان کے سوار بھی زرہ پوش تھے اور پیادہ بھی زرہ پوش تھے۔ ان کے ہمراہ گانے والی عورتیں اور آلات طرب بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کی تعداد اس غزوہ میں صرف 313 تھی۔ مسلمانوں نے آہنی تلوار، دفاعی زرہ بختر سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی مدد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حق پر بھروسہ رکھا، جس کی وجہ سے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ ہاں، اگر وہ اپنی تعداد قلیل دیکھ کر رحمت الہی سے مایوس اور ناامید ہو جاتے تو خدا کی قسم وجود مسلم کا سورج کب سے غروب ہو جاتا۔ اس جنگ میں کفار قریش کے قائد ابو جہل کے وصال جہنم ہونے کا واقعہ قدرے قابل بیان اور دلچسپ ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ جب فرقے کے درمیان میں لڑائی عروج پر تھی، تبھی انصار کے 2 کم عمر بچے معاذ بن عمر اور معاذ بن عفر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک نے کہا، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ ہم نے سنا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک میں وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں۔ ابھی یہ سلسلہ گفتگو جاری ہی تھا کہ قریب سے ہی اس کے ابو جہل کا گزر ہوا۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، وہ دیکھو تمہارا مطلوب راہ مفر کی تلاش میں ہے۔ اشارہ پا کے ان دونوں بچوں نے اسے گرفت میں لینے کے ارادے سے اس کے گھوڑے پہ حملہ کیا، اسے قدموں تلے لے آئے۔ قریب تھا کہ اس بچوں کے ذریعے عبرتناک انجام کو پہنچے، لیکن عین اسی وقت ابو جہل کا لڑکے نے معاذ بن عمر کے کندھے پر ایسا وار کیا کہ بازو لٹکنے لگا۔ باہمت نوجوان نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے سے اسے الگ کر دیا، ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں معاذ بن عفر کے بھائی معاذ وہاں پہنچے اور انہوں نے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ شاندار جیت مسلمانوں کو قلیل تعداد صرف 313 ہونے کے باوجود کیوں حاصل ہوئی؟ کہ مسلمانوں کو اپنے اللہ پر پورا یقین تھا، اور کفار مکہ اتنی تعداد اور اتنے ساز و سامان ہونے کے باوجود ہار سے دوچار اس لیے ہوئے کیونکہ وہ غرور سے بھرے ہوئے تھے اور اللہ کی ذات کی نفی کرتے تھے۔ غزوہ بدر ہجرت کے بعد توحید اور بت پرستی کی پہلی جنگ تھی، جو کہ کامیاب رہی۔